کیا آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جسے دیکھ کر وقت تھم جائے، جس کی خاموشی بولے اور جس کے چہرے سے اللہ کی روشنی جھلکے؟ خاموشی کی گہرائی میں کہیں ایک ایسا مقام ہے جہاں عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہاں سوال نہیں ہوتے، بس ایک کیف ہوتا ہے، ایک اطمینان جو دلیل سے نہیں یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ یقین ایک ایسا راز جو نہ علم کے صفحے پر اترتا ہے نہ زبان کے حرف میں بند ہوتا ہے۔ یہ تو ایک روشنی ہے جو اندھیرے دل کو چیر کر اندر سے جواب دیتی ہے، بس یہی ہے، یہی حق ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ایسا یقین کہاں سے آتا ہے؟ کس دروازے سے، کس ہاتھ سے، کس آنکھ کی نگاہ سے؟ اور پھر کیا وہ ہستیاں اب بھی زمین پر موجود ہیں جن کے سینے میں حق کی روشنی ہو اور جن کی خاموشی سے دلوں کے بھید کھلنے لگیں؟ کیا ولی کامل کو آج کے شور میں پہچانا جا سکتا ہے؟ جب ہر چہرہ دعویٰ کرے اور ہر زبان خود کو اللہ والا کہے، تو سچے ولی کو پہچاننے کا معیار کیا ہو؟ اس کا انداز، اس کا جلال، اس کی خاموشی، کیا یہ سب آج بھی ہمیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ بھی ان رازوں کی جستجو رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور داستان اردو کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے دل کی، روح کی اور اس سفر کی جو انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ چلیں اس اسرار کو کھولنے کی جسارت کرتے ہیں، مگر پہلے 1000 بار درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یقین، یہ وہ لفظ ہے جو آسان لگتا ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے کبھی برسوں کے سجدے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ ایمان اور یقین میں فرق وہی ہے جو خواب اور بیداری میں ہوتا ہے۔ ایمان وہ لمحہ ہے جب انسان اندھیرے میں روشنی کا تصور کرتا ہے، اور یقین وہ کیفیت ہے جب روشنی آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہو اور دل بے ساختہ جھک جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی زمین، آسمان، ہوا، دھڑکن، ہر شے یقین والوں کے لیے اشارہ ہے۔ لیکن یہ اشارے ان کو نظر آتے ہیں جن کی نگاہ دل سے روشن ہو چکی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سوال کیا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پوچھا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ دیکھیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال نہیں تھا، یہ یقین کا سفر تھا۔ ایمان کافی تھا مگر وہ دل کا اطمینان چاہتے تھے، اور یہی فرق ہے، ایمان شعور سے جڑتا ہے، یقین دل کے اطمینان سے۔ یقین 3 مراحل رکھتا ہے۔ علم الیقین یعنی جاننا کہ آگ جلاتی ہے، عین الیقین آگ کو جلتے دیکھنا، حق الیقین یعنی آگ میں داخل ہو کر جلنا، اور ولی وہ ہوتا ہے جو حق الیقین سے گزر چکا ہو۔ اس کے لیے اللہ صرف نظریہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ وہ آپ کو دلیل سے قائل نہیں کرے گا، بلکہ اس کی موجودگی ہی آپ کے اندر کا شک جلا دے گی۔ یقین کا مقام وہ ہے جہاں انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے اور فقط وہ باقی رہتا ہے۔ یقین وہ چراغ ہے جو شب کی تاریکی میں جلتا نہیں، چمکتا ہے، اور جس کے دل میں یقین کا یہ چراغ جل جائے، اسے ولی کامل کی پہچان خود بخود ہو جاتی ہے۔ ولی یہ کوئی خطاب نہیں، یہ کوئی اعزاز نہیں جو کسی کانفرنس میں دیا جائے، نہ ہی کوئی وردی ہے جو پہن لی جائے اور لوگ جھکنے لگ جائیں۔ ولی پردہ ہے، اللہ کے رازوں کا پردہ، جو صرف ان پر اٹھتا ہے جنہوں نے اپنی انا کو دفن کر دیا ہو۔ ولی کامل ہمیشہ چھپا رہتا ہے، لوگ اسے پہچان نہیں پاتے کیونکہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ وہ بازار میں نہیں، نہ میڈیا کی اسکرین پر، نہ سوشل میڈیا کے فالورز میں، وہ دلوں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور رب کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف ہے نہ غم، جو دنیا کی ہنگامہ خیزی میں خاموش ہیں، مگر ان کی خاموشی سے کائنات کی دھڑکنیں ترتیب پاتی ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی حالت میں قرآن کی روشنی ہو، جس کی خاموشی میں اذان کی صدا ہو، اور جس کی آنکھ میں اللہ کی تجلی ہو۔ وہ کسی مدرسے کا فخر نہیں، بلکہ اللہ کی خلوت کا رازدار ہوتا ہے۔ ولی کامل دنیا سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ اس کی موجودگی ہر جھوٹ، ہر فریب، ہر نفس کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ فقیر ہو سکتا ہے، دیوار کے سائے میں بیٹھا ایک عام انسان،
یا کسی کھنڈر کی مسجد میں سجدہ کرتا مجذوب، لیکن اس کی ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہر نگاہ میں رب کی رضا، وہ لوگوں سے نہیں اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا والے اکثر اسے پہچان نہیں پاتے، اور شاید اسی لیے ولی کامل اکثر کہا کرتے ہیں، ہم وہ چراغ ہیں جو اندھیرے میں جلتے ہیں، مگر اندھیرے کے خلاف نہیں بلکہ صرف حق کی راہ روشن کرتے ہیں۔ ولی کامل خود کو کبھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کا وجود خود بولتا ہے۔ اس کی پہچان نہ اس کی زبان ہے نہ اس کے دعوے، بلکہ وہ نور ہے جسے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی نگاہ میں عاجزی ہو اور دل میں طلب۔ تو سوال یہ ہے، اگر ولی خود نہ کہے، لوگ نہ بتائیں، تو ہم کیسے پہچانیں؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہوتی ہے، یعنی ولی کامل کا چہرہ اس کا پہلا تعارف ہوتا ہے، چہرہ جو بولتا نہیں مگر نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے ولی کامل کی وہ 4 نشانیاں جانتے ہیں جو دنیا کی آنکھ کو شاید نہ دکھائی دیں، مگر دل کی نگاہ انہیں فوراً پہچان لیتی ہے۔ ان کی قربت میں دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، ولی کے پاس بیٹھنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن کا شور کم ہونے لگتا ہے اور زبان بے ساختہ اللہ کہنے لگتی ہے۔ اس کی محفل تبلیغ نہیں ہوتی، لیکن ہر لمحہ ذکر بن جاتا ہے۔ وہ شہرت کا بھوکا نہیں ہوتا، نہ لوگوں کی واہ واہ کا محتاج۔ ولی کا مقام نظر کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ صرف رب کی رضا پر ہوتی ہے۔ جسے دنیا عزیز ہو، وہ اللہ کے راز کا امین نہیں ہو سکتا۔ ولی جب خاموش ہوتا ہے تب بھی اس کی موج بولتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فضا میں کوئی صدائیں چل رہی ہوں، ایسی صدائیں جو صرف دلوں کے اندر سنی جا سکتی ہیں۔ ولی کامل آپ کو بتاتا نہیں بلکہ چپ چاپ آپ کے راستے صاف کرتا ہے، کبھی ایک نظر سے، کبھی ایک جملے سے، اور کبھی صرف اپنی موجودگی سے آپ کو اس دروازے تک پہنچا دیتا ہے جس کے پیچھے اللہ منتظر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ولی کامل کو پہچاننے کے لیے کبھی آنکھ کافی نہیں ہوتی، وہ پہچانا جاتا ہے دل کی گواہی سے، اور دل کی گواہی ہی سب سے معتبر ہے، کیونکہ دل میں خود ذات الہی موجود ہوتی ہے۔ دل کی بات دل جانتا ہے، اور ولی وہی ہے جسے دل جھک کر سلام کرے، چاہے زبان خاموش رہے۔ پیارے دوستو، اب ہم پہنچے ہیں اس موڑ پر جہاں لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، جہاں ظاہری چمک کو ولایت سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ولی کا اصل راز قرب میں ہوتا ہے، کرامت میں نہیں۔ اکثر لوگ ولی کو صرف اس وقت مانتے ہیں جب وہ ہوا میں چلتا ہوا دکھائی دے، یا انگلی کے اشارے سے بارش برسا دے، یا کسی کے راز بتا دے، یا بغیر بولے دلوں کے حال پڑھ لے، اور جب کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے۔ افسوس، ہم نے ولی کو جادوگر سمجھ لیا ہے اور ولایت کو کرامت کے کھیل میں بدل دیا ہے۔ یاد رکھیں، کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہوتی، اصل دلیل ہے قرب، اللہ سے تعلق۔ قرآن کسی نبی کو کرامت کی وجہ سے نبی نہیں کہتا، بلکہ ان کے تقوی، صبر اور یقین کو ذکر کرتا ہے۔ اور ولی بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، چاہے ساری دنیا اسے جھٹلائے یا اسے سجدے میں چھوڑ دے۔ امام مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو ان کے عمل سے پہچانو، نہ کہ ان کی زبان سے۔ اگر کوئی شخص صرف کرامتیں دکھا کر آپ کا عقیدہ بنانا چاہے تو سنبھل جائیے، یہ ولایت نہیں، نفس کا کھیل ہو سکتا ہے۔ اولیاء اکثر اپنی کرامات چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے قرب الہی کافی ہے۔ ولی کامل جانتا ہے کہ جو رب سے جڑا ہے اسے دنیا کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پتھر ہے جو دریا میں پڑا رہے اور پھر بھی اپنی نرمی سے کشتیوں کو بچا لے، مگر کوئی اسے پہچانے یا نہ پہچانے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کرامت کا طالب ولی نہیں پہچانتا، ولی کو وہ پہچانتا ہے جو قرب کا طلبگار ہو، اللہ کا عاشق ہو۔ پیارے دوستو، آئیے دل کی گواہی کو روح کی گہرائیوں میں لے جا کر دیکھتے ہیں۔ کہیں خاموشی ہے، ایسی خاموشی جس میں صدا ہے، اور ایسی صدا جو صرف اہل طلب کو سنائی دیتی ہے۔ یہ دنیا فریب ہے، لفظوں، القابوں، دعووں، جالوں سے بھری ہوئی، جہاں ہر کوئی خدا کا نمائندہ کہلانا چاہتا ہے، مگر ولی وہ ہے جو کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کی پہچان یہ نہیں کہ لوگ اس کے پاؤں چھوتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب وہ خاموشی سے گزر جائے تو دل میں ہلچل مچ جائے۔ یہ دل کی ہلچل کبھی ایک پرانا کتبہ دیکھ کر ہوتی ہے، کبھی کسی دربار کی مٹی سونگ کر، اور کبھی صرف کسی نام کی گونج سے، جیسے کسی نے صدیوں بعد آپ کے نام کو پکارا ہو اور آپ نے فوراً پلٹ کر کہا ہو، میں حاضر ہوں۔
उस रास्ते पर पीछे से इतनी आवाजें आईं जमाल, एक जगह तो घूम के रह गई एड़ी उल्टे पांव की। वली कामिल कभी भीड़ में नहीं आता, वो खलवत का बादशाह है और उसकी सल्तनत सिर्फ उन दिलों पर है जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दी हो। दर हकीकत तालिब नहीं ढूंढता, बल्कि मतलूब अपनी खुशबू से उसे बुलाता है। वो नजर नहीं आता लेकिन आपकी रूह खींचती चली जाती है किसी ऐसे मुकाम की तरफ जहाँ ना अक्ल का चिराग जलता है, ना दुनिया की आवाज सुनाई देती है। बस सुकून, बस सकूत और दिल की धड़कनों में किसी के होने का एहसास। और वो लम्हा आता है जब बाप का सारा इल्म, सारे सवाल, सारे खुतबे खामोश हो जाते हैं। तब एक जुमला दिल में उतरता है, यही है वो जिसे मेरा रब मेरे लिए भेजता है, खामोश मगर सब कुछ कह देने वाला। वली कामिल आपसे ना वादे लेता है, ना कोई रस्म मांगता है, वो सिर्फ अल्लाह तक ले जाता है, यही उसका मकसद होता है। ऐसे ही जैसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखा, ना सवाल की इजाजत दी, ना वजाहत दी, बस राह दिखाई और आगे बढ़ते गए। बस यही वली है, वो ना कायल करता है ना राजी करता है, बल्कि आपका दिल खुद कायल हो जाता है। वली वो है जिसके सकूत में अल्लाह की सदा हो और जिसकी सोहबत में आप खुद से निजात पा लें। अगर कभी किसी की मौजूदगी में आपको दुनिया से नफरत और अल्लाह से मोहब्बत होने लगे तो जान लीजिए वो आपका वली है। और अगर आपकी रूह कभी खुद ब खुद किसी गुमनाम मुकाम की तरफ खींचने लगे तो सुन लें आपको बुलावा आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती, ये आगाज है विसाल के उस सफर का जहाँ आपको आपका वली खामोशी से पुकार रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि वली वो नहीं जो बोले, बल्कि वो है जिसे सुनकर आपका दिल खामोश हो जाए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपको खुद ढूंढ रहा है। उसकी कुर्बत में ना करामत मांगे ना निशानियां, बस खामोश होकर सुने, शायद वो खुद आज आपके अंदर से बोल रहा हो। अल्लाह हमें वो दिल अता करे जो पहचान सके उस वली को जो हमारे लिए चुना गया है, और वो यकीन अता करे जो दलीलों से नहीं विसाल से मिलता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो खुद तक न रखें, इसे सदका जारिया समझकर शेयर करें कि शायद किसी और का दिल इसी से जाग जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी सफर जारी रहे तो दास्तान उर्दू को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो नहीं सुनाते जो लोग सुनना चाहते हैं, हम वो सुनाते हैं जो दिल सुनना भूल चुके हैं। मेरा नाम है एजाज काज़मी, फिर मिलेंगे एक और दरवाजे पर एक और राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।